بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 7th کلاس کی اردو کی بک ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور ہمارے جو 6 لیسن ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ آج ہم 7واں لیسن ہے چچا چکن نے تصویر ٹانگی، وہ آج ہم کریں گے۔ ہم اس لیسن کے ٹائٹل پیج پہ آ گئے ہیں، چچا چکن نے تصویر ٹانگی۔ تو جیسے کہ نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس جو پوری کہانی ہے اس میں کیا کام کیا جائے گا۔ چچا جانے ہیں، انہوں نے تصویر ٹانگنی ہے، تو یہ ساری کہانی اس تصویر کے بارے میں اور اس کو ٹانگنے کے بارے میں ہی ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے سوچیں اور بتائیں کوشچن ہے، ان کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کا آنسر آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے، آپ کو کس قسم کی تحریریں پڑھنا پسند ہے؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے مجھے مزاحیہ اور معلوماتی تحریریں پڑھنا پسند ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، کیا آپ گھر کے کام میں اپنے بڑوں کی مدد کرتے ہیں؟ تو آپ نے لکھنا ہے جی ہاں، میں گھر کے کاموں میں بڑوں کی مدد کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم آگے ہیں وہ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے سونپ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دینا۔ شیروانی کہتے ہیں لمبے کوٹ کو۔ سیڑھی اس کو کہتے ہیں جو اوپر نیچے اترنے کے لیے آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہتھوڑا کیل وغیرہ لگانے کے لیے جو اوزار استعمال کیا جاتا ہے اسے ہتھوڑا کہتے ہیں۔ نادم کہتے ہیں شرمندہ۔ اس کے بعد ہے ٹھہرے اور بتائیں، اس میں ہم کوشچن ہے وہ پہلا کوشچن پڑھیں گے، چچا جان کام کرتے وقت گھر والوں سے کیا رویہ اختیار کرتے؟ تو اس کا آپ آنسر لکھیں گے چچا جان کام کرتے وقت گھر والوں کو تگنی کا ناچ نچا دیتے۔ پھر اس کے بعد ہے چچی نے تصویر دیوار پر ٹانگنے کا کیوں کہا؟ تو چچی نے تصویر دیوار پر ٹانگنے کا اس لیے کہا کیونکہ گھر میں بچے تھے اور ان کو ڈر تھا کہ کہیں تصویر کا کوئی شیشہ ٹوٹ کر نہ لگ جائے بچوں کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیچے بھی ہے ٹھہرے اور بتائیں میں کوشچن، چچا جان نے میہیں کس سے منگوائی؟ تو چچا جان نے میہیں ہے وہ پپو سے منگوائی۔ اس کے بعد ہے تصویر کا شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ اس کا آنسر آپ لکھیں گے کہ تصویر جو ہے چچا چکن کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی، جس کی وجہ سے تصویر کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں تو وہاں پہ بھی ہے ٹھہرے اور بتائیں میں کوشچن، پٹی باندھنے اور تصویر کو نیا شیشہ لگنے میں کتنا وقت لگا؟ اس کا آنسر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ پٹی باندھنے اور تصویر کو نیا شیشہ لگنے میں تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا۔ پھر اس کے بعد ہے بچے کو چوٹ کیسے لگی؟ تو ہتھوڑا پاؤں پر گرنے سے بچے کو چوٹ لگی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیچے بھی ٹھہرے اور بتائیں کہ کوشچن ہے چچا چکن نے تصویر ٹانگنے کے لیے کیا مانگا؟ اس کا آنسر آپ لکھیں گے کہ چچا چکن نے تصویر ٹانگنے کے لیے میہیں، سیڑھی، آلہ، ستلی اور ہتھوڑا مانگا۔ اس کے بعد چچا چکن سیڑھی پر چڑھ کر کیا کرنے لگے؟ تو چچا چکن سیڑھی پر چڑھ کر دیوار پر تصویر ٹانگنے کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈنے لگے۔ اس کہانی کے جو رائٹر ہیں وہ سید امتیاز علی تاج ہیں۔ اور اس کے بعد ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلا سوال ہے جی چچا چکن نے تصویر ٹانگنے کی مہم کیسے شروع کی؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے، اس کا آنسر آپ لکھیں گے چچا جان نے تصویر ٹانگنے کی مہم یوں شروع کی کہ اپنی شیروانی اتاری اور بچوں کو کام تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، گھر والے رومال کس لیے ڈھونڈ رہے تھے؟ گھر والے رومال اس لیے ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ چچا چکن کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا اور خون روکنے کے لیے رومال کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے، شیروانی کہاں سے ملی؟ چچا چکن کرسی پر پڑی شیروانی پر بیٹھے تھے، جب وہ کرسی سے اٹھے تو شیروانی مل گئی۔ پھر اس کے بعد ہے چچی جان نے چچا کو کھری کھری کیوں سنائی؟ چچا جان کی وجہ سے ہتھوڑا بچے کے پاؤں پر گر گیا تھا، بچہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، جس کی وجہ سے چچی جان نے چچا کو کھری کھری سنائی۔ اس کے بعد ہے کمرے کی دیواروں کی کیا حالت تھی؟ تو کمرے کی دیواروں کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے نشانہ بازی ہوتی رہی ہو۔ اس کے بعد ہے کوشچن، چچا چکن تصویر لگانے کا مارکہ سر کرنے کے بعد سیدھے کس کے پاس آئے؟ اس کا آنسر آپ لکھیں گے چچا چکن تصویر لگانے کا مارکہ سر کرنے کے بعد سیڑھی سے اترے تو سیدھے گڈو کے پاؤں پر آئے۔ تو یوں کوشچن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے جو درست الفاظ ہیں ان پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے چچا چکن تگنی کا ناچ کس کو نچاتے تھے؟ گھر بھر کو، گلی بھر کو، محلے بھر کو یا شہر بھر کو؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے گھر بھر کو۔ تصویر لگانے کا کام شروع ہوا، پگڑی اتار کر، شیروانی اتار کر، قمیض اتار کر یا اینک اتار کر؟ تو اس کا ہوگا شیروانی اتار کر۔ اس کے بعد ہے تیسرا MCQز ہے، تصویر لگانے کے لیے ضرورت پڑی میز کی، کرسی کی، سیڑھی کی یا زار کی؟ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے سیڑھی کی۔ پھر اس کے بعد ہے چچا چکن نے میہیں منگوائی 1 انچ کی، 3 انچ کی،
4 इंच की या 2 इंच की, तो इसकी आंसर होगा 2 इंच की। फिर उसके बाद है तस्वीर का टूटा शीशा चचा चिकन को चुभ गया, अंगूठे में, उंगली में, बाजू में या पाँव में, तो इसका आंसर होगा उंगली में। उसके बाद है हम दर्जा ज़ैल जो अल्फाज दिए गए हैं उनके हमने जुमले बनाने हैं। तो सबसे पहला है अल्फाज मुहिम, उसका जुमला बनाते हैं। उसका जुमला होगा चचा चिकन के लिए तस्वीर टांगना भी एक मुहिम से कम नहीं था। उसके बाद है तकसीम, तकसीम का जुमला लिखेंगे अल्लाह ताला का दिया रिज़्क गरीबों में तकसीम करना चाहिए। उसके बाद है ज़ाविया, मसाइल को हर ज़ाविये से देखना चाहिए। शर्मिंदा, उसका जुमला होगा आफिया अपनी गलती पर शर्मिंदा होगी। चुभना, उसका जुमला लिखेंगे शीशे के टुकड़े का हाथ में चुभना मुमकिन है। उसके बाद लास्ट वाला जो है उस मुआयना, उसका लिखेंगे डॉक्टर ने मरीज़ का मुआयना किया। उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ आ जाएंगे जिन पे अराब लगाना है। तो सबसे पहला अल्फाज है सौंपना, तो इसके अल्फाज आपने इस तरह लिखने हैं, उनके अराब लगाने हैं। अगला अल्फाज है चिकना, चिकना चूर, उसको आप इस तरह लिखेंगे। घसियाना, उसको इस तरह लिखेंगे। फिर नादिम है, उसको आपने इस तरह लिखना है। और मार का, और उनके सही तलफ़्फ़ुज़ आपने इस तरह लिखने हैं सौंपना, चिकना चूर, घसियाना, नादिम और मार का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने अपने मज़मून चचा चक्कन ने तस्वीर टांकी में चचा चक्कन का मरकज़ी किरदार पेश किया है। आपको ये किरदार कैसा लगा, आप अपने अल्फाज में बयान करें। तो इसका आंसर आप लिखेंगे मुझे चचा चक्कन का किरदार बहुत मज़ाहिया लगा। इनकी हरकत व सकनात के बारे में पढ़ कर बहुत हंसी आई। वो काम कम करते थे और शोर ज़्यादा मचाते थे। ज़रा सा काम करने में बहुत से लोगों को मसरूफ़ कर देते थे। काम भी ठीक नहीं होता था। चचा चक्कन की शख्सियत दर हकीकत बेहंगम थी। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है वो 6, उसको पढ़ने से क्वेश्चन नंबर 6 के हैं जी जुमले। जुमले बनाने से पहले हम यहाँ पे कुछ बताई दी गई है हेडिंग है वो पढ़ लेते हैं। ऐसे अल्फाज जिनकी जुमा की मज़ीद जमा बनाई जा सके जमा उल जमा अल्फाज कहलाते हैं, जैसे दवा से अदविया और अदविया से अदवियात। उसके बाद रस्म से रसूम और रसूमात, रसूम से रसूमात। इसी तरह सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज़ दिया गया है, सबसे पहला है जौहर, इसका होगा जवाहिर और उसका होगा जमुल जमा, इसका होगा जवाहरात। उसके बाद है शहर, शहरु शहरु। रस्म, रसूम, रसूमात। आर्ज़ा, अवारिज़, अवारिज़ात। उसके बाद है वजह, वजूह, वजूहात। नेक्स्ट है हमारे पास अकबर, उसका आप लिखेंगे अकाबर, अकाबरीन। फिर आप लिखेंगे हादसा, उसका लिखेंगे जमा हादसात, हवादिस। अजीब, अजायब, अजायबात। लकब, अलकाब, अलकाबात। फैज़, फ्यूज़, फ्यूज़ात। ये इस तरह आपने लिख लेने हैं। तो यूँ हमारा आज का जो है लेसन वो हो गया है कंप्लीट। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम नया लेसन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।